اچھا محترم سامعین، یہ سوال آیا ہے کہ عشر زمین کی کس قسم کی پیداوار سے کتنا ادا کرنا پڑتا ہے، نیز پھلوں اور سبزیوں کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے، آپ جو ہمیں تفصیل سے بتائیں۔ گزارش اتنی ہے کہ عشر کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الانعام میں آیت نمبر 141 ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ، کہ فصل کاٹتے ہی اسے اللہ کا حق ادا کرو۔ قرآن کریم میں ہے کہ ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اس میں اچھی چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے حق سے مراد وہ صدقہ ہے جو اللہ کے نام پر زمین کی پیداوار سے فقراء و مساکین کو دیا جائے، کیونکہ یہ اللہ نے ہی اپنے فضل سے پیدا کی ہے۔ اس مقام پر اس حق کی مقدار معین نہیں کی گئی، بلکہ اس کی تعیین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ زمین جسے بارش یا قدرتی چشمہ کا پانی سیراب کرتا ہو یا کسی دریا کے کنارے ہونے کی وجہ سے خود بخود سیراب ہو جاتی ہو، اس زمین کی پیداوار سے 10واں حصہ بطور عشر لیا جائے گا، اور وہ زمین جسے کنویں وغیرہ سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو، اس کی پیداوار سے 20واں حصہ لیا جائے گا۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر 1483۔ اس حدیث میں پیداوار دینے والی زمین کی حقیقت، اس کی پیداوار پر مقدار عشر کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ شریعت نے مقدار عشر کے لیے زمین کی سیرابی یعنی پیداوار لینے کے لیے پانی کو مدار قرار دیا ہے۔ اگر کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے پانی بسہولت دستیاب ہے، اس پر کسی قسم کی محنت یا مشقت نہیں اٹھانا پڑتی، تو اس میں پیداوار کا عشر جو ہے نا وہ 10واں حصہ بطور زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اس کے برعکس اگر پانی حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت اٹھانا پڑتی ہے یا اخراجات برداشت کرنا پڑے، تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر زمینوں کی آب پاشی جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہے۔ کتنے طرح کی جی؟ 2 طرح کی۔ نمبر 1، نہری پانی۔ حکومت نے اس کے لیے ایک مستقل محکمہ انہار قائم کر رکھا ہے۔ اس پر ذمہ دار کو محنت اور مشقت کے علاوہ اخراجات بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں، جسے آبیانہ وغیرہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود نہری پانی فصلوں کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے دوسرے ذرائع سے ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے ٹیوب ویل۔ اول تو ٹیوب ویل لگانے کے لیے کافی رقم درکار ہوتی ہے۔ جب اس کی تنصیب مکمل ہو جاتی ہے تو پھر محکمہ واپڈا کا رحم و کرم شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا کنکشن حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو مسلسل جاری رہتا ہے وہ ماہ با ماہ کمر توڑ اعصاب شکن بجلی کے بل کی ادائیگی ہے، یا پھر گھنٹے کے حساب سے پانی خرید کر فصل کو سیراب کیا جاتا ہے۔ لہٰذا زمین سے پیداوار لینے کے لیے ذاتی محنت اور مشقت اور مالی اخراجات کے پیش نظر ہمارے ہاں پیداوار پر نصف عشر یعنی 20واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا ہوگی۔ واضح رہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی اخراجات ہیں، ان کا تعلق زمین کی سیرابی یا آبپاشی سے نہیں، بلکہ وہ اخراجات ذمہ دار پیداوار بچانے یا بڑھانے کے لیے کرتا ہے، مثلا کھاد یا سپرے وغیرہ، یا پھر ذمہ دار اپنی محنت و مشقت سے بچنے اپنی سہولت کے پیش نظر کرتا ہے، مثلا بوتے وقت
اپنا ٹریکٹر کا استعمال کرنا، گاڑی کا استعمال کرنا، کٹائی کے وقت مزدور لگانا یا فصل اٹھاتے وقت تھریشر وغیرہ کا استعمال کرنا۔ مذکورہ حدیث میں مقدار جنس کو بیان نہیں کیا گیا، یعنی کتنے نصاب پر عشر واجب ہوتا ہے، اس کی وضاحت ایک دوسری حدیث میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وسق سے کم مقدار میں زکوٰۃ عشر نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ اور حدیث کا نمبر 1484، یہ حدیث کا نمبر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، عشر کے لیے یہ غلہ کا نصاب ہے کہ اس سے کم پر عشر دینا ضروری نہیں، کیونکہ اس سے کم مقدار تو کاشتکار یا ذمہ دار کے گھر کا سالانہ خرچ ہی تصور کیا جاتا ہے۔ ہاں 5 وسق یا اس سے زیادہ عشر واجب ہوگا۔ 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، گویا جنس کا نصاب 300 سا ہے۔ جدید اشاری نظام کے مطابق 1 سا 2 کلو 100 گرام کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 5 وسق کے 603 یعنی 6-7 30 کلو گرام بنتے ہیں، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک 1 سا 2.5 کلو کے مساوی ہوتا ہے، لہذا ان کے یہاں نصاب 750 کلو گرام مقرر کیا جانا زیادہ مناسب ہے۔ مختصر یہ ہے کہ شریعت نے مقدار عشر کے لیے زمین کی سیرابی مدار بنایا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اخراجات ہیں ان کا تعلق مقدار عشر سے نہیں، لہذا جہاں زمین کے سیرابی کے لیے قدرتی وسائل ہوں وہاں پیداوار سے 10واں حصہ عشر لیا جائے گا۔ جہاں زمین کو سیراب کرنے کے لیے قدرتی وسائل نہیں بلکہ محنت و مشقت اور اخراجات برداشت کرنا پڑے تو وہاں 20واں حصہ یعنی نصف عشر دینا ہوگا۔ ہمارے ہاں عام طور پر پیداوار کا 20واں حصہ دیا جاتا ہے، پیداوار سے 10واں حصہ دینے والی زمین بہت کم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عام طور پر مہاجرین، تاجر اور انصار زراعت پیشہ تھے، اور وہ لوگ زمین کو خود کاشت کرتے تھے اور خود ہی کاٹتے اور خود فصل اٹھاتے تھے۔ زمین کی سیرابی کے لیے محنت و مشقت اور اخراجات برداشت کرنے کی وجہ سے انہیں پیداوار سے 20واں حصہ بطور عشر ادا کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ کسی قسم کے اخراجات پیداوار سے منہا نہیں ادا کیے جاتے تھے۔ جب عشر کے متعلق کچھ مزید وضاحتیں پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، زرعی زکوٰۃ کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ جب بھی فصل کاٹی جائے اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگی، جیسا کہ درج ذیل آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کاٹتے ہی اللہ کا حق ادا کرو۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں گندم، جو، منقع، کھجور سے زکوٰۃ لی جاتی تھی، مگر ہمارے ہاں اور بھی اجناس بکثرت پیدا ہوتی ہیں، مثلا چاول، چنے، آلو، جوار، باجرہ اور مکی وغیرہ۔ ان سب اجناس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چاولوں پر بھی زکوٰۃ ہے، مکی پر بھی زکوٰۃ ہے، چنے پر بھی زکوٰۃ ہے، باجرے پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور ایک بات بڑی قابل غور ہے، ایسی سبزیاں اور ترکاریاں جو جلد خراب نہیں ہوتی، مثلا آلو، پیاز، لہسن، ادرک، پیٹھا وغیرہ، ان پر زرعی زکوٰۃ یعنی عشر واجب ہوگا۔ لیکن جو ترکاریاں تازہ استعمال ہوتی ہیں اور جلدی خراب ہو جاتی ہیں، مثلا کدو، ٹینڈے، کریلے اور توریاں وغیرہ، ان پر زرعی زکوٰۃ نہیں، بلکہ سال کے بعد ان کے منافع پر تجارتی زکوٰۃ عائد ہوگی اور 2.5% یعنی 40واں حصہ ادا کرنا ہوگا۔
پھلوں میں زرعی زکوٰۃ ہے بشرطے کہ انہیں دیر تک استعمال کیا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منقع اور کھجور سے عشر ادا کیا جاتا تھا، لیکن ہمارے ہاں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے خشک پھل پیدا ہوتے ہیں، مثلا اخروٹ، بادام، خوبانی، مونگ پھلی وغیرہ۔ اگر اس قسم کے پھل حد نصاب کو پہنچ جائیں تو ان پر زرعی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کپاس بھی زمینی پیداوار ہے اور ہمارے ملک میں تو خاصی منفعت بخش فصل ہے، لہٰذا اس میں بھی عشر ادا کرنا ہوگا، یعنی 20 من میں سے 1 من بطور عشر ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی کاشتکار تجارت پیشہ ہے تو اسے چاہیے کہ اگر کپاس کے پیداوار حد نصاب کو پہنچ جائیں تو اس سے پہلے عشر ادا کرے، پھر اگر اسے تجارت میں فروخت کر دیتا ہے تو اس کی رقم حد نصاب کو پہنچ جائے تو تجارتی زکوٰۃ بھی ادا کرے، یعنی کھیتی کا حساب علیحدہ ہوگا اور تجارتی مال کی زکوٰۃ کا حساب الگ ہوگا۔ تجارتی مال کی رقم خواہ کہاں سے بھی آئے، اس سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ کپاس کا ذکر حدیث میں ہے، چنانچہ ابیض بن حمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صدقہ وغیرہ کی معافی کے لیے درخواست کی تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قوم سوا سے تعلق رکھنے والے، صدقہ کی ادائیگی تو ضروری ہے۔ پھر اس نے مزید وضاحت کی کہ ہم تو صرف کپاس کاشت کرتے ہیں اور صبا پر جب آفت آتی ہے تو معارب مقام پر تھوڑی بہت کپاس کاشت ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 جوڑے سالانہ وصول کرنے پر اس سے سلو کر لی۔ حوالہ ابو داؤد کتاب الخراج اور حدیث کا نمبر ہے 3028۔ مختصر یہ ہے کہ کپاس سے بھی عشر دینا ہوگا۔ اور ہمارے بعض علاقوں میں گنا بھی کاشت کیا جاتا ہے، اگر اسے ملوں کو فروخت کر دیا جائے تو اس سے تجارتی زکوٰۃ ہوگی، اگر اسے بطور چارہ استعمال کر لیا جائے تو قابل معافی ہے۔ اگر اس کماد سے شکر، گڑ یا چینی بنائی جائے تو اس سے عشر دینا ہوگا بشرطے کہ حد نصاب کو پہنچ جائے۔ اگر کسی نے اپنی زمین کسی دوسرے کو عاریتاً برائے کاشت دی ہے تو اس صورت میں جس نے فصل اٹھائی ہے وہی اس کا عشر وغیرہ ادا کرے گا۔ مالک زمین کے ذمہ اس کی ادائیگی نہیں ہے کیونکہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اگر زمین کے مالک نے کسی دوسرے کو طے شدہ حصے پر کاشت کرنے کے لیے دی ہے تو اس صورت میں 2 موقف ہیں۔ نمبر 1، ہر ایک کا حصہ اگر حد نصاب کو پہنچ جائے تو اس سے عشر دینا ہوگا۔ اگر کسی کا بھی حصہ حد نصاب تک نہیں پہنچتا تو کسی پر عشر واجب نہیں، یعنی جس شخص کا حصہ حد نصاب کو پہنچ جائے گا اسے اپنے حصے میں عشر دینا ہوگا۔ نمبر 2، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ اگر مجموعی پیداوار حد نصاب کو پہنچ جائے تو ہر ایک اپنے حصے کے مطابق عشر ادا کرنے کے بعد دونوں طے شدہ حصوں کے مطابق پیداوار کو تقسیم کر لیں۔ اور آخری پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک دوسرا موقف جو ہے نا وہ زیادہ وزنی معلوم ہوتا ہے، نیز اس میں غربا اور مساکین کا بھی فائدہ ہے۔ خیبر کی زمین بھی پیداوار کے لیے طے شدہ حصے کے عوض کاشت کی جاتی تھی، کیونکہ یہودی عشر ادا کرنے کے پابند نہیں تھے، اس لیے صحابہ کرام کو جو حصہ ملتا اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا تو اس سے اللہ تعالیٰ کا حصہ الگ کر دیتے۔ اگر زمین کو ٹھیکے پر دے دیا جائے تو ذمہ دار چونکہ زمین کا مالک ہوتا ہے وہ ٹھیکے کی اس رقم کو اپنی مجموعی آمدنی میں شامل کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا بشرطے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس کی ضروریات سے فاضل ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے۔ زمین ٹھیکے پر لینے والا کاشت کرنے میں خود مختار ہوتا ہے اور پیداوار کا مالک بھی وہی ہوتا ہے تو وہ صاحب اختیار ہونے کی حیثیت سے عشر ادا کرے گا۔ ٹھیکے کی رقم اس سے منہا نہیں کی جائے گی۔ کاشتکار کو متعدد مالی اخراجات کی وجہ سے 20واں حصہ دینے کی رعایت دی گئی ہے۔ اگر اس رعایت کے باوجود ٹھیکے کی رقم کھاد، سپرے کے اخراجات، کٹائی کے لیے مزدوری اور تھریشر وغیرہ کے اخراجات بھی منع کر دیے جائیں تو باقی کیا بچے گا؟
جو عشر کے طور پر ادا کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمارا رجحان یہ ہے کہ کاشتکار کسی قسم کے اخراجات منہا کیے بغیر اپنی پیداوار سے 20واں حصہ بطور عشر ادا کرے گا، بشرط کہ اس کی پیداوار 5 وسق تک پہنچ جائے۔ اگر اس سے کم ہے تو عشر نہیں، ہاں اگر چاہے تو فی سبیل اللہ دینے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ھذا ما عندي وآخر الدعواء ان الحمد للہ رب العالمین۔